أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، جسے ایک مشہور عالم دین اور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ مرتب کیا ہے. ذخیرہ احادیث سے چن چن کر یہ موتیوں کو اس کتاب میں جوڑ دیا گیا ہے. اس میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف عنوانات کے تحت ابواب چیپٹرز ذکر کرتے ہیں، اور ہر چیپٹر کے ساتھ متعلقہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر سکتے ہیں، اعمال کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. جس گھر میں قرآن و حدیث کی روشنی ہوگی وہاں سے تاریکی اور ظلمت ختم ہو جائے گی، اور جہاں قرآن و سنت نہ ہو وہ گھر تاریکی اور اندھیریوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. لہٰذا یہ ایک بہت ہی بڑا اور انمول تحفہ ہے علماء کرام کے لیے، خطباء مساجد کے لیے، ائمہ کے لیے اور عوام کے لیے، تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں. اس کا ہم نے مختلف ابواب کا پچھلے تذکرہ کیا، اور ہر باب کی جو اہم احادیث ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہے. گزشتہ بات چل رہی تھی نفاق اور منافقت کے حوالے سے کہ نفاق یہ کیا ہے؟ ہیپوکریسی. منافق وہ ہے جس کو ہم ہیپوکریٹ کہتے ہیں، کہ وہ آدمی جو ذہن و دماغ میں کوئی اور بات رکھتا ہو مگر زبان پر کچھ اور لاتا ہو. اللہ تعالیٰ کو منافقین کبھی پسند نہیں رہے، بلکہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، دل میں کچھ ہے ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں. نماز کے منکر مگر نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرنے والے مگر بیٹھتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اسی لیے قیامت کے دن منافقین کو جو سخت سزا ملے گی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بدترین ٹھکانوں میں ان کو داخل کیا جائے گا. کیونکہ منافقین سے مسلم امہ کو بہت نقصان پہنچتا رہا. وہ ظاہر کچھ کرتے رہے، اندر سے ان کا عمل اور کچھ ہوتا رہا. اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ منافق یہ کبھی مسلم کمیونٹی کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. مگر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ میں کسی شخص کو متعین کر کے کہوں کہ یہ منافق ہے. احادیث میں منافق ہونے کی نشانیاں بتا دی گئیں. جس آدمی میں وہ نشانیاں ہوں گی وہ منافق ہوگا. لیکن نفاق کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، اندرون کے ساتھ ہے، اس لیے میں کسی کے بارے میں فیصلہ کروں یا آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یہ منافق یہ منافق، یہ چیز درست نہیں ہوگی. نفاق کی جو نشانیاں بتائی گئیں وہ کیا ہیں؟ 3 بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بتائی. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. تو جھوٹ بولنا مومن کی علامت نہیں ہے، منافق ہونے کی علامت. پھر دوسری بات، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا، اگریمنٹ کرے گا، عہد و پیمان کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی پرامس کرے گا، اس کو توڑ دے گا. یعنی عہد و پیمان کا، اگریمنٹ کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، جب چاہے جیسے چاہے بدل جائے گا. وہ یہ بدترین قسم ہے منافق ہونے کی. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے کہ آپ وعدہ کریں، خلاف ورزی کریں، اگریمنٹ کریں، اس کو توڑ دیں. اور پھر وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری بات بتائی گئی، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا. امانت میں خیانت کئی طرحوں سے لوگ کرتے ہیں، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں ایک اور بات بتائی گئی، چوتھی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اختلاف ہو جائے، آرگیومنٹ ہو جائے، پھٹ پڑتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو کر باتیں کرنے لگ جاتا ہے.
تو یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اس طرح آدمی بے قابو ہو جائے، اسے ہوش تک نہ رہے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں، یعنی جیسے پھٹا جا رہا ہے۔ یہ غیر شائستہ آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو منافق ہو۔ اب یہ گویا کہ شیشہ ہمیں دکھا دیا گیا اور یہ مرر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پہچانو منافق کو، اس میں دیکھ لیا کرو، جس کے اندر جتنی صفات ہیں گویا کہ نفاق کی اتنی صفات اس میں پیدا ہو گئی۔ کوئی 1 درجے میں منافق ہے، کوئی 2 درجے میں، کوئی 3 درجوں میں منافق ہے۔ تو اس لیے منافقت یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دل، دماغ، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ سبمیشن اسی کو کہتے ہیں، سپرد کر دینا کسی کے آگے، یہی اسلام ہے نا، کہ ہم دل میں بھی کلیئر ہوں، زبان میں بھی کلیئر ہوں، اپنے اعمال اور اداؤں کے اندر بھی کلیئر ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بندوں سے کیا لینا دینا ہے؟ بندے کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، ورنہ منافقین اس کے بارے میں قرآن کریم میں جو بھی بتایا گیا اور احادیث کے اندر ان کے جو بدترین ٹھکانہ قیامت کے دن ہوگا، ان چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ ایک اور باب ہے یہاں پر، کیونکہ یہ آداب کا تذکرہ چل رہا ہے کہ مختلف قسم کے جس کے اندر مینرز ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، کہ کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا، سب چیزیں بتائی گئیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ چھوٹی بڑی ہر بات بتائیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، خوبصورت سے خوبصورت بنا سکیں۔ اس لیے پڑھیے حدیث کو، سمجھیے سیرت کو، تاکہ اس کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے رحمت للعالمین اور مشفق ہیں اپنی امت پر، گفتگو کرنے کے بھی آداب بتا رہے ہیں۔ اب بات چیت، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ اگر ہم بات چیت کرنے کے اسلامی آداب سے واقف نہ ہوں تو ہمیں بعض اوقات اچھی اور بری کے درمیان فرق نہیں معلوم ہوتا، تمیز نہیں کر سکتے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز خراب ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات چھوٹے بچوں کو اسکول میں، مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے یہ آداب، لیکن وہ سکھایا وہ جاتا ہے جس کو وہ ادب سمجھتے ہوں۔ اس میں کچھ باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ باتیں ہمارے لیے درست نہیں بھی ہو سکتی۔ ہمارے لیے جو چیز درست ہے وہ حدیث کی روشنی میں، وہ سیرت کی روشنی میں، اور اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ اس کا کوئی تصور نہیں پیش کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ بعض کنٹریز میں جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے فوک کیسے پکڑتے ہیں، چمچ کیسے پکڑتے ہیں، اسپون ہاتھ میں کیسے پکڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو سکھایا جاتا ہے اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ تم جو ہے کانٹا لیفٹ ہینڈ میں پکڑو۔ کیوں؟ تاکہ نائف جو ہے، چھری، وہ رائٹ ہینڈ میں پکڑ سکو، اس میں پاور زیادہ ہے، کاٹنے میں سہولت ہے، اور پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ اب آپ کو کیا بتانا ہے یہاں پر؟ بچے کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ نہیں، آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، دائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے کھانے کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی چیز نائف سے کاٹنے کی بھی ہو تو کاٹنے کے بعد آپ پھر رائٹ ہینڈ استعمال کریں کھانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے کھائیں، لیفٹ ہینڈ سے پئیں۔ اب یہ ایک عام ادب کی بات ہے، لیکن مسلمان بچہ جہاں اسکول میں جا رہا ہے اس کو اس کے الٹا سکھایا جا رہا ہے۔ اب اس کو کریکٹ کون کرے گا؟ والدین کریں گے، بشرطے کہ والدین بھی اس پر عمل کرتے ہوں۔ اسی طرح سے بات چیت کے آداب بتائے گئے کہ کسی کے ساتھ ملو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکرا کر گفتگو کرو شائستہ طریقے سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ اگر تم کسی کے ساتھ اچھی بات بھی کرو گے نا، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ مسکرا کر بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اور قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ شروع ہوتے بات چیت میں، اخلاق میں سخت رویہ اختیار کرتے تو یہ صحابہ کرام کا جو گروپ آپ کے اطراف بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے اطراف نہیں ہوتا، منتشر ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک اور بات بتائی گئی کہ بعض اوقات بات کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے، ریپیٹیشن، کہ ایک جملے کو 2 بار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی
ایک جملے کو جس کو اہمیت دینا چاہتے 3 بار کہا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ہوتا کہ اس جملے کو تاکید کے ساتھ ایمفیسائز کر کے پیش کریں، یا کبھی یہ ہوتا کہ شاید سمجھنے والا پوری طرح سے نہ سمجھ سکا ہو تو آپ اس کو دہرایا کرتے تھے۔ تو ایک بات یا ایک جملہ حسب ضرورت اس کو ڈبل یا ٹریپل کر کے پیش کرنا یہ سنت ہے۔ مقصد یہ ہو کہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے، پوری طرح اس نے پک اپ نہیں کیا، تو آپ اس کو دہرا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 3 بار کا کہا گیا کہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفهم عنہ۔ کیوں دہرایا کرتے تھے؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں اچھی طرح سے، یہ نہ ہو کہ کنفیوژن باقی رہے، مس انڈرسٹینڈنگ باقی رہے، غلط فہمی باقی رہے، اس لیے آپ دہرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کی جو گفتگو ہوتی بڑی کلیئر ہوتی، واضح، کلیئرٹی ہوتی بات چیت میں، اور یہ پسندیدہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بڑی کلیئر ہوتی تھی، ہر کوئی سمجھ لیتا تھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے اس طرح کلیئر نہیں کرتے، اور خاص طور پر وہ جملہ جو وہ بولنا نہیں چاہتے، کوئی پوچھ لیا تو وہ زبان ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آدھا جملہ سن بھی لو نہ بھی سنو، بولنا بھی چاہتے ہیں نہیں بھی بولنا چاہتے، جواب دینا بھی چاہتے ہیں نہیں بھی دینا چاہتے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو طریقہ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بات چیت میں کلیئر ہونا چاہیے، آدمی کو واضح بات کرنی چاہیے۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا طریقہ کیا تھا۔ آپ بڑی وضاحت سے گفتگو فرماتے، رک رک کر اپنی بات کرتے، اسی طرح سے جس جملے پر ضرورت پڑتی 3 مرتبہ اس کو دہرایا کرتے تھے تاکہ ہر سننے والا آسانی کے ساتھ آپ کی بات سن سکے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ وغیرہ کا بھی اسلوب کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی بات چیت ہے، گفتگو ہے، تو اسی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا بھی خاص تعلق ہے کہ آپ کی گفتگو کیسے ہو، آپ کا خطبہ کیسے ہو، آپ کی تقریر کیسے ہو، اور پھر کس طریقے سے آپ دعوت دیں۔ جیسے قرآن کریم کی جو ایک مشہور آیت ہے سورہ نحل کی 125، اس میں دعوت و تبلیغ کا ایک جنرل اسلوب بتایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نرمی سے بات کرو، نہیں، حکمت یہ ہے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور پھر جو بات آپ پیش کرنا چاہتے ہیں خود پہلے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد مخاطب کی رعایت کہ کس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ اب ایک ان پڑھ آدمی کے سامنے آپ بڑے فلاسفیکل انداز سے گفتگو کریں گے، فلسفیانہ طرز تکلم سے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور ایک پڑھے لکھے آدمی کے سامنے آپ قصے کہانیاں شروع کر دیں گے، وہ سمجھے گا میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو دونوں سے گفتگو کا انداز الگ الگ ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں خود آپ کی معلومات اس پر کتنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بولنا تو چاہتے ہیں خود سمجھے بغیر، یہ طریقہ بھی حکمت کے خلاف ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے گفتگو ایسے نہ ہو کہ لوگ بور ہو جائیں، فیڈ اپ ہو کر چلے جائیں۔ بوریت کا کیا ہے طریقہ؟ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عام طور پر جمعرات کو درس وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اب جب وہ گفتگو کرتے تو بڑی پسندیدہ گفتگو ہوتی، ان کی بڑا انداز خوبصورت ہوتا، تو کچھ لوگ تابعین خاص طور پر جو بعد میں آئے انہوں نے خواہش کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ روزانہ درس دے دیا کریں۔ تو صحابی رسول کے سوچنے کا انداز دیکھیے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں تو اس لیے 2 گھنٹے بولتے چلے جاؤ، نہیں، صحابی رسول نے کیا کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ دین کے نام پر تمہارے اندر بوریت پیدا کر دوں۔ حالانکہ سننے والے بھی شوقین، بولنے والے بھی کوئی غیر نہیں، صحابی اعلیٰ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بور ہونے نہیں دوں گا تم کو، اس لیے کبھی کبھی باتیں میں کر دوں
وہی تم سنا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر میں روزانہ بولنا شروع کروں اور تم بور ہو کر اٹھنا شروع کر دو، یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کی وجہ سے بور نہ ہوں، اسی لیے خطبہ جمعہ کو مختصر رکھنے کی تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے خطابت کے جوہر دکھائے چلے جا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں، ٹائم، کیونکہ ان کو جاب پر جانا ہے، کام سے وہ رخصت لے کر آئے ہوئے ہیں، مختصر ان کے لیے بریک ہے۔ اب آپ کی تقریر ان کو بعد میں آنے سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہے، گویا آپ مسجد میں آنے والوں کے اندر نفرت دلا رہے ہیں خطبے سے، جمعہ کی اہمیت آپ گھٹا رہے ہیں۔ اس لیے خطیبانہ جوہر کی نہیں ہے، یہاں حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو رعایت کرنی چاہیے کہ خطبہ مختصر ہو تاکہ سب لوگ آ سکیں، اور جتنی بات کرنی ہے ٹو دی پوائنٹ آپ بات کر دیں تاکہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے جاب پر، کام کاج پر واپس ہو سکیں۔ اور یہی بات اور دوسرے دروس وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ مخاطب کی رعایت کیجیے۔ گھنٹوں تقریریں چل رہی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دوسری مرتبہ بلائیں تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ہاں، کبھی اگر ضرورت ہے، کوئی ایسا عنوان ہے، کچھ حالات ایسے ہیں جس کے تقاضے کے لیے آپ جو ہے کچھ لمبی گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے حالات کے اعتبار سے درست ہے، مگر اس کو روٹین نہ بنائیے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں آپ کی بات ہو رہی ہے اور کیسے آپ کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے حدیث میں جو بات جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں بھی بتائی گئی، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ من فقہہ، اور ایک حدیث میں جیسے کہا گیا مئنۃ من فقہہ، کہ اگر کوئی آدمی نماز کو بڑھائے، لمبی کرے، اور خطبے کو گھٹائے تو اس کے یہ عقل مند ہونے کی گویا کہ دلیل ہے، مئنۃ من فقہہ، کہ اس کے عقل مند دانا ہونے کی دلیل ہے کہ نماز اطمینان سے پڑھ رہا ہے اور خطبے کو مختصر کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز جب پڑھی جائے تو اطمینان سے پڑھی جائے، خطبہ ہو تو اس کے اندر اختصار کو سامنے رکھا جائے، جامع خطبہ دیں آپ لیکن بریف ہو تاکہ لوگوں کے اندر کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ خطبہ جمعہ کے دوران کچھ دعائیں کرتے ہیں، بعض لوگ سمجھ کر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ناسمجھی میں، جیسے ردیف قافیہ ملایا جاتا ہے نا شاعری میں، دعاؤں میں بھی وہ اسی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، گویا ان کی دعائیں سمجھے بغیر دعائیں ہیں، کہ آپ عربی کے چند جملے یاد کر لیے لیکن کبھی آپ نے خود غور نہیں کیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد آپ کیا لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا جو ہے اس کو بھی سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا درد دل کا نام ہے، لفاظی کا نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ٹوٹی پھوٹی زبان میں دعا کرے، اللہ کو زیادہ پسند آ جائے اس کی بنسبت جو آدمی بڑی بڑی لمبی لمبی عبارتیں دعاؤں میں پڑھے مگر اس کے دل اور دماغ پر اس کا اثر نہ ہو رہا ہو، تو یہ دعا کی کیا تاثیر ہوگی، اس کی کیا برکت ہوگی۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے آپ کو خود سمجھنا چاہیے، فوکس کریں دعا پر، کنسنٹریٹ کریں، توجہ دیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، کس طرح سے مجھے کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے چند جملوں کی دعا لمبی دعا کے مقابلے میں بھاری بھرکم ہوگی۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طریقے سے آپ نماز وغیرہ کا اہتمام فرماتے کہ وہاں بات چیت کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بھی آداب ہیں، جب مسجد میں جائیں پہلے نماز پڑھیں، اگر فرض نماز ہو رہی ہے شامل ہو جائیں اس میں، اور اگر فرض نماز نہیں ہے تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے آپ 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے، یا اگر آپ سنت وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، خالی نہ بیٹھیے۔ اور اسی طرح جب نماز شروع ہو جائے تو پھر ادھر ادھر حرکتیں نہ کیجئے، کیونکہ یہ آداب نماز کے خلاف ہے۔ اس میں فتویٰ سے زیادہ آدمی کو تقوی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسے نئے نئے زمانے میں عجیب عجیب واقعات ہوتے رہے، مثلا ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک صحابی تشریف لائے، وہ کسی دیہات کے رہنے والے تھے، اب مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ وہ جماعت کے ساتھ ٹھہر گئے، پھر کسی کو چھینک آ گئی، جب چھینک آ گئی تو انہوں نے زور سے یرحمک اللہ کہا، جواب دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اب جب یرحمک اللہ کہا تو دوسرے جو تھے وہ دیکھنے لگے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا توجہ دے رہے ہیں تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا، کیا ہو گیا تمہیں، سب میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو، نماز میں ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب نماز ختم ہوئی وہ یعنی زور زور سے وہ اشارے کر رہے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ بات مت کرو۔ اب وہ لوگ بول تو نہیں سکتے مگر اس کو چپ کرانے کے لیے نماز ہی میں اشارہ کر رہے ہیں، یعنی وہ یرحمک اللہ کہا، یہ اس کو دیکھنے لگے،
پھر اس کے بعد میں یہ غصے کا اظہار کیا، وہ اس کو چپ کرا رہے ہیں، نماز میں دونوں طرف سے حرکتیں ہو رہی ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے پوچھا آپ نے کیا ہوا، پھر آپ کو بتایا گیا، پھر آپ نے بتایا کہ نماز جب شروع ہو تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی دوسری بات، کوئی حرکت نہیں کی جائے گی، سب کو پابند کر دیا گیا، بلکہ نماز پہ توجہ رکھو، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، کوئی بات چیت نہ کرے، یہ آپ نے ادب ان لوگوں کو بتایا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ اس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح، تہلیل، تحمید، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت، اور جو چیز جب پڑھنے کا حکم اور طریقہ بتایا گیا اسی کے مطابق آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے انداز بتایا گیا کہ نماز کے اندر دوسری حرکتیں اور دوسری چیزیں نہ ہوں۔ مگر بعض اوقات دیکھا گیا کہ بعض لوگ نماز شروع کرنے کے بعد جو حرکتیں شروع کرتے ہیں، کوئی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اپنا غترہ ٹھیک کر رہا ہے، اور اتنی مرتبہ کرتے ہیں کہ نماز کے اندر پوری توجہ گویا کپڑوں کی ٹھیک کرنے ہی پر لگ جاتی ہے۔ خشوع کے خلاف ہے یہ چیزیں، آداب صلاۃ کے خلاف ہیں یہ چیزیں۔ نماز کے لیے جب ٹھہرے آدمی فوکس کر کے ٹھہرے، اور نماز جب ختم ہو اس کے بعد وہ یہ کام جو کرنا چاہتا ہے اس کے بعد کرے، اس دوران یہ کام نہ کرے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم چیپٹر شروع ہو رہا ہے نماز کے بعد، وہ ہے وقار، سکینت اور اطمینان، کہ آپ نماز کو آئیں تو کیسے آئیں، اس کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ نماز کو آئیں دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے نہیں، آرام سے چلتے ہوئے آئیے۔ خاص طور پہ بعض مساجد میں دیکھا گیا امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں، وہ رکعت لینے کے لیے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، دھڑ دھڑ آواز آتی ہے مسجد میں، یہ آداب کے خلاف، مسجد کے آداب کے یہ خلاف ہے۔ رکوع میں چلے گیا ٹھیک ہے، جانے دیجئے، آپ نارمل چال سے چلتے ہوئے جائیے، اور اگر وہ رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو آپ دوبارہ ایک رکعت پڑھ لیجئے۔ لیکن اس کے لیے اس طرح رش کر کے آنا، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آنا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ جو حصہ نماز کا ملا امام کے ساتھ اس کا ثواب آپ کو پورا مل گیا، جو چھوٹ گیا آپ جب سلام پھیر دے پوری کر سکتے ہیں، تو بھاگ کر آنے سے منع کیا گیا۔ یہ اور اس طرح اور بہت سارے آداب ہیں نماز کے، اس کو دیکھتے رہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا